وہ خدا کا بندو، یہ تو بند کر کے بھاگ جائیں گے، یہ تو چلے جائیں گے۔ اور عمران خان صاحب، آپ سے بھی گزارش ہے، آپ کو بہت ہی اچھا لگتا ہے اپنے لیے فنڈ مانگنا۔ آج وہ اس کا بل آیا 3,82,00,000 روپیہ۔ میں عجیب قسم کے ٹیکسز جو ہیں وہ میں دیکھ رہا ہوں اس کے اندر۔ ایک طرف تو وزیر اعظم پاکستان جو ہیں وہ الحمدللہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے شبانہ روز محنت سے ایک قدرتی آفت کا مقابلہ کر رہے ہیں، جو ہر بندہ کہتا ہے کہ ہم اپنی سیلری میں سے بل نہیں دے سکتے۔ اور دوسری طرف وزارت خزانہ جو ہے وہ اس ساری محنت کو رائیگاں کرنے پہ تلی ہوئی ہے۔ اور عمران خان صاحب، آپ سے بھی گزارش ہے، آپ کو بہت ہی اچھا لگتا ہے اپنے لیے فنڈ مانگنا۔ میں سیاسی بات اس لیے کر کے اس میں نہیں جانا چاہتا تھا، لیکن آپ سے گزارش ہے، اپیل کریں۔ آپ اس وقت پاکستان ڈوبا ہوا ہے، ڈوب رہا ہے، اپیل کریں، آپ اپنے لوگوں سے پیسہ مانگیں۔ اپنے لیے تو مانگتے ہیں، لوگ اپنے پاکستانیوں کے لیے بھی مانگیں۔ اور اس پریس کانفرنس کرنے کا مقصد صرف یہ تھا کہ پچھلے 5-7 دنوں سے ایک عوامی نمائندہ ہونے کی حیثیت سے عام لوگوں کی طرف سے بہت پریشر تھا کہ ہم اس قابل نہیں رہے، ڈرائیور ملتے ہیں، ویٹرز ہمیں ملتے ہیں، ہمیں مالی ملتا ہے، ہمیں پیون ملتا ہے، ہمیں ہر قسم کا جو شخص کلرک ملتا ہے، ہر بندہ کہتا ہے کہ ہم اپنی سیلری میں سے بل نہیں دے سکتے۔ یہاں تک تو بات بہت تیزی کے ساتھ بڑھ رہی تھی، لیکن اب دکاندار بھی جو ہے وہ بھی مجبور ہو گیا ہے کہ وہ اپنی دکانیں نہیں چلا سکتا۔ اب جو کارخانہ دار ہے وہ بھی مجبور ہو گیا ہے کہ وہ اپنا کارخانہ نہیں چلا سکتا۔ ایک طرف تو وزیر اعظم پاکستان جو ہیں وہ الحمدللہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے شبانہ روز محنت سے ایک قدرتی آفت کا مقابلہ کر رہے ہیں، جو کہ قدرتی آفت کا مقابلہ تو نہیں کیا جا سکتا، لیکن کم از کم اس کے سامنے اپنے لوگوں کے ساتھ کھڑے ہیں اور دن رات محنت کر رہے ہیں۔ اور پھر پوری دنیا سے تقریباً میں آج علل اعلان کہتا ہوں، تمام میڈیا کے ذریعے اپنی عوام کو بتانا چاہتا ہوں کہ $10 ارب کی جو ہے وہ انویسٹمنٹ پاکستان کے اندر آ رہی ہے، پیسے آ رہے ہیں، اور یہ 10 ستمبر سے پہلے آئیں گے۔ $10 ارب کی بڑی رقم ہے، جس میں UAE، سعودی عرب، چائنا اور دوسرے ممالک شامل ہیں۔ اس میں ایشین ڈیولپمنٹ بینک بھی ہے، اس میں ورلڈ بینک بھی ہے، اس میں IMF بھی ہے۔ یہ $10 ارب، لیکن ایک طرف وزیر اعظم کی شبانہ روز محنت ہے اور دوسری طرف وزارت خزانہ جو ہے وہ اس ساری محنت کو رائیگاں کرنے پہ تلی ہوئی ہے۔ اگر آپ دیکھیں، میں آپ کے سامنے 2-3 مثالیں رکھتا ہوں، تفصیلی بات شرجیل میر صاحب کریں گے، اپنے نمائندگان کی طرف سے، انڈسٹری کی طرف سے ارشد اوان صاحب کریں گے، انجمن تاجران کی طرف سے یہ کریں گے، شاہد غفور پراجا صاحب وہ راستے میں کیونکہ پروٹیسٹ ہو رہا ہے وہ بھی پھنسے ہوئے ہیں برج کے اوپر، ورنہ وہ بھی پہنچ جائیں گے جب تک انشاءاللہ تعالی۔ میں 2-3 مثالیں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، اور میں وزارت خزانہ سے کہوں گا کہ یہ لٹ مار بند کریں۔ خدا کے لیے یہ بڑا آسان طریقہ ہے کہ جو پہلے سے ٹیکس دیتا ہے اس کو ٹیکس پہ ٹیکس لگائی جائیں، اور جو نیا آپ فائلر ڈھونڈیں نا اور جا کے ان سے کہیں، جو پہلے والے ہیں ان سے کہیں جی موسمیاتی، میں عجیب قسم کے ٹیکسز جو ہیں وہ میں دیکھ رہا ہوں اس کے اندر۔ یعنی یہ ایک انڈسٹری کا بل میرے ہاتھ میں ہے، جو ایکچوئل اس کا بل جو ہے 2,92,000 ہے، جو اس نے بجلی جو ہے وہ خرچ کی ہے وہ 2,92,000 کی ہے۔ کس ریشو سے؟ ٹیرف سے 21 روپے کے حساب سے، اور پھر 27 روپے کے حساب سے اس کا بل کتنا آیا؟ 7 لاکھ روپے اس کا بل۔ یہ میرے ہاتھ میں ہے، یہ کوئی الف لیلہ کی کہانی نہیں ہے۔ اب اس 7 لاکھ میں اگر میں دیکھوں تو یہاں لکھا ہوا ہے فیول ایڈجسٹمنٹ لکھا ہوا ہے، موسمیاتی چارج لکھا ہوا ہے، اب تو ہمیں یہ ٹیکس جو لگے ہیں، انکم ٹیکس لکھا ہوا ہے، جنرل سیلز ٹیکس لکھا ہوا ہے، اس کے اندر موصول گورنمنٹ رقم، الیکٹریسٹی ڈیوٹی لکھی ہوئی ہے، FC چارج لکھا ہوا ہے، TR، مطلب کہ 11 کے قریب ٹیکسز جو ہیں اس میں لگا کے 4 لاکھ روپیہ وصول کیا گیا ہے۔ اس کے بعد آپ آ جائیں، ایک اور انڈسٹری کا بل ہے جو لاسٹ منتھ اس کا بل آیا 1,67,00,000 روپیہ، آج وہ اس کا بل آیا 3,82,00,000 روپیہ۔ وہ خدا کا بندو، یہ تو بند کر کے بھاگ جائیں گے، یہ تو چلے جائیں گے، یہ تو گئے۔ اس کے بعد آ جائیں آپ، یہ گھروں کے بل میں نے منگوائے ہیں، یہ ہم نے اپنے علاقہ سے، صادق آباد سے، ڈوگ کالا خان سے، ڈوگ کھبا سے، یہ سیٹلائٹ ٹاؤن کے بل نہیں میں نے منگوائے۔ اس کے بل اگر آپ دیکھ لیں تو 100 یونٹ ایک بندے نے خرچ کیا ہے تو اس کا آ رہا ہے 3500۔
200 यूनिट का आप कह रहे हैं कि जी वो फ्री है, उसका आ रहा है 4000, 5000 और मेरे ड्राइवर का आया 16000। कहने से मुराद ये है कि ये इतना बड़ा जुल्म है आम लोगों के ऊपर, और आम लोगों से सख्त खत्म होने के साथ साथ अब एक दुकानदार जो है और शाम को रात को जाता है, बल्कि बच्चों का पेट पाल के, वो भी बिजली का बिल देने से कासर है। इंडस्ट्री चलाने वाला जो है वो भी 1.5 करोड़ अगर एक्स्ट्रा बिल दे देगा टैक्स की मदों में, तो फिर मेरा ख्याल है उसकी इंडस्ट्री भी नहीं चलेगी। यानी कोई सेक्टर ऐसा नहीं है जो इफेक्ट ना हुआ हो इन बिजली के बिलों की वजह से। मेरी गुजारिश ये है, और अल्हम्दुलिल्लाह इस आवाज़ को इंशाअल्लाह ताला वज़ीर आज़म पाकिस्तान सुनेंगे, और जो उन्होंने कमेटियाँ बनाई हैं, कमेटियाँ बनते तक तो लोगों के घरों के चूल्हे भी ठंडे हो जाएंगे, उनके रिजल्ट आने तक फौरी फैसले होने चाहिए कि जो शख्स जो है जितना भी यूनिट आप उसको फ्री कर रहे हैं, उसको अगर इतना बिल आया तो वो बिल जमा ना कराए। दूसरा, ये जितने आप टैक्सेस लगा रहे हैं इंडस्ट्री के ऊपर, दुकानदारों के ऊपर, इनको फिल फोर वापस लिया जाए। अगर इस मुल्क ने चलना है तो इस मुल्क की इकॉनमी डकैती से नहीं चल सकती, जबरदस्ती से नहीं चल सकती। इस मुल्क की इकॉनमी को चलाने के लिए जो रास्ता वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने अपनाया है वो बेहतरीन रास्ता है, और वज़ारत ख़जाना को चाहिए कि उनके रास्ते को अपनाए। अगर यही उनका स्टाइल रहा, यही बातें रहीं, यही जब आप बात करते हुए ये कहेंगे हाँ जी कोई नहीं जी दुनिया के अंदर ये हो गया। मैं तो कल एक अपनी ही हमारी यहाँ पे वज़ारत ख़जाना की एक हमारी ज़िम्मेदार खातून है, उन्होंने जिस तरीके से डराया है, तो अगर डराना ही था तो फिर डराने के लिए और लोग काफ़ी थे हमारे। हमें डराएं नहीं, हमें काम करके दें, हमारे लोगों को इस वक्त मुश्किलात का सामना है, उन मुश्किलात के हल दें। और वो मुश्किलात का हल ये है कि नए फाइलर ढूंढें, और नए फाइलर के जरिए टैक्स को इकट्ठा ये ढूंढें, जाएँ बड़े बड़े घर ढूंढें जो अभी तक टैक्स नेट में नहीं आए, हमें कोई एतराज़ नहीं होगा। लेकिन जो पहले से नेटवर्क में है उनको टैक्स दोबारा बार बार लगाने से, बार बार नहीं, यानी अंदाजा लगाएं कि 1,67,00,000 रुपए का बिल आया 3,82,00,000 का। ये इतना बड़ा डिफरेंस है कि इसको कोई जस्टिफाई नहीं कर सकता। तो मेरी एक और 2 गुजारिशात हैं जिसके बाद मैं इस फोरम के लिए अपने जो ट्रेडर्स कम्युनिटी, एक तो ये है कि मुल्क में नागानी आफत आ चुकी है, इसके लिए भी ट्रेडर्स जो हैं तैयार हैं। मैं यकीन माने अभी बात कर रहा था तो मुझे कई इंडस्ट्रियलिस्ट जिनके बिलों को हम डबल ट्रिपल कर चुके हैं, उनके फोन आए हैं कि हम वजीर आजम के रिलीफ फंड में पैसे देना चाहते हैं। ये अभी आधा घंटा पहले आए हैं। यही लोग तो रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखते हैं इस मुल्क के अंदर, और अगर इन्हीं को आप एड्रेस नहीं करेंगे, इन्हीं को ऑन बोर्ड नहीं लेंगे, ये आपके स्टेक होल्डर हैं, तो फिर आप किससे बात करेंगे। और तीसरी बात, ये नागानी आफत को लिए मैं गुजारिश करूंगा तमाम सियासी पार्टियों को कि खुदा के लिए 6 माह के लिए अपनी तमाम ऐसी सरगर्मियां सस्पेंड कर दें। अपनी मां, बहन, बेटियां जो इस वक्त घरों से बेघर होकर सड़कों पे हैं, गलियों में हैं, स्कूलों में हैं, उनका साया बने, उनके सर पे दुपट्टे का काम करें, उनके सर पे साए का काम करें, हमारे बच्चों को लें, उनकी कफालत करें। ये सारी चीज़ें सारी सियासी जमातें मिलकर करें। और इमरान खान साहब, आपसे भी गुजारिश है, आपको बहुत ही अच्छा लगता है अपने लिए फंड मांगना। मैं सियासी बात इसलिए करके उसमें नहीं जाना चाहता था, लेकिन आपसे गुजारिश है, अपील करें। आप इस वक्त पाकिस्तान डूबा हुआ है, डूब रहा है, अपील करें, आप अपने लोगों से पैसा मांगे। अपने लिए तो मांगते हैं, अपने पाकिस्तानियों के लिए भी मांगे, अपने लोगों के लिए भी मांगे। आप एक यूनिवर्सिटी जहां 45 के करीब लोग पढ़ते हैं उसके लिए फंड मांगने के लिए तैयार हैं। आप अपने हॉस्पिटल के लिए फंड मांग के, खैराती फंड मांग के अपने जलसों पे लगाने के लिए तैयार हैं, लेकिन इसके लिए भी तो फंड मांगे। ये जो मेरी माँ, बहन, बेटी जो है, और मेरा बुजुर्ग जो है, मेरा नौजवान जो है, वो छत के बगैर हो गया। एक तो इसके लिए तमाम सियासी जमातों को एक होकर सोचना होगा, और हम इंशाअल्लाह ताला ऐलान करते हैं तमाम अंजुमन ताजरान के बिहाफ पर, एक दुकानदार होने की हैसियत से भी और एक नुमाइंदा होने की हैसियत से भी, इंशाअल्लाह ताला इस मामले में हम हुकूमत पाकिस्तान के साथ खड़े हैं, उनकी पुष्ट पे खड़े हैं, और पुष्ट पे खड़े होकर इंशाअल्लाह हम अपने इन जो सैलाब ज़दगान हैं इनकी मदद के लिए अपना फ़र्ज समझ के हम इंशाअल्लाह किरदार अदा करेंगे। ये 2 बहुत ही अहम चीज़ें थी, इसलिए मैंने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को भी यहाँ तक महदूद रखा है
بجائے اس کے کہ میں کسی اور چیز پہ چلا جاؤں, کسی سیاسی بات پہ ہم کرتے رہتے ہیں. آج اگر ہم سیاست کے اندر ہیں تو اس پاکستان کی بدولت ہے, عزت اس پاکستان کی بدولت ہے, اور اس پاکستان کے قائم اور دائم رکھنے کے لیے ہم اپنی جانیں دینے کے لیے بھی تیار ہیں, مال دینے کے لیے بھی تیار ہیں انشاءاللہ تعالی. لیکن اس کو کسی ڈھنگ سے چلنا پڑے گا, کسی رولز اور ضوابط اور قواعد و ضوابط کے مطابق چلنا پڑے گا. دیکھیں, پہلی بات تو یہ کہ میں آپ سے اتفاق کرتا ہوں کہ وزارت خزانہ کی کارکردگی وہ نہیں جو ہم ایکسپیکٹ کر رہے تھے. اور ابھی سونے پہ سہاگا جو ابھی الیکٹریسٹی کے اوپر کیا ہے, اب الیکٹریسٹی کا ایشو تو ہمارے پاس اتنا نہیں ہے جتنا کہ ٹیکسز کا ایشو ہے. یعنی اگر بجلی کی بات کریں تو بجلی کے حوالے سے تو بات نہیں, 11 ٹیکس لگے ہوئے ہیں اس کے اندر. یعنی ساری کی ساری ذمہ دار جو ہے وزارت خزانہ ہے. جہاں تک ٹیم کا تعلق ہے, اس کو تبدیل کرنے کا تعلق ہے, اس کو رکھنے کا تعلق ہے, یہ فیصلہ جو ہے وہ وزیر اعظم صاحب کا اپنا ہے, وہ کیسے کرتے ہیں, کس طرح کرتے ہیں. لیکن ایک بات میں وزیر اعظم کے بیہاف پہ بات کروں گا, باقی تو سارے ایشوز کے اوپر میں اپنے ساتھیوں کے ساتھ ہوں, اور میں ہمیشہ رہا ہوں, یہ آج نہیں, میں ہمیشہ رہا ہوں. جب ہمارے ٹریڈرز, ہماری لوکل کمیونٹی کو میری ضرورت پڑی ہے تو میں اپنے لوگوں کے ساتھ کھڑا رہا ہوں. اس نتائج سے بلا خوف خطر میں اپنے لوگوں کے ساتھ کھڑا رہوں گا. میں نے یہ بات پہلے بھی کہی تھی. میں ایک منٹ اپنا, میں رائے صاحب, میں دوسرا جواب آپ کو دے لوں. یہ دوسری بات آپ نے کیا کہی تھی آپ نے اس کے حوالے سے؟ نہیں, وہ تو وزیر اعظم کے بیہاف پہ میں آپ کو یہ گارنٹی کرتا ہوں, نہیں سنیں, وزیر اعظم کے بیہاف پہ میں آپ کو گارنٹی کرتا ہوں کہ یہ ساری چیزیں جو ہیں ان کے علم میں ہیں. دن رات 3 سیکٹر کے اوپر وہ لڑ رہے ہیں. ایک, دنیا کے اندر جا کر قائل کرنا کہ آپ انویسٹمنٹ پاکستان کے اندر کریں. ایک, ناگہانی آفت کے مقابلے میں کھڑے ہونا جا کے لوگوں, وہ تیسرا, وہ اپنے لوگوں کے حوالے سے فکر مند ہیں. اور مجھے امید ہے, جیسے میر صاحب نے کہا کہ نیگوسیشن چل رہی ہے مقتدر حلقوں کے اندر, تو انشاءاللہ اس کا حل نکلے گا. نہیں نکلے گا تو یہ میدان ہے, یہ گھوڑا ہے. اچھا رائے صاحب, 2 چیزیں بڑی کلیئر اور کرسٹل چیزیں ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ جب آپ گھر میں احتجاج بچے کرتے ہیں اپنے والد کے سامنے, تو وہ کوئی یہ احتجاج نہیں ہوتا کہ میں والد نو چھڑ رہے ہیں, ابائی نو چھڑ رہے ہیں, ایسا نہیں ہوتا. ایشو یہ ہوتا ہے کہ ہر جمہوری معاشرے کے اندر آپ کا رائٹ ہوتا ہے. الحمدللہ وہ قربت آج بھی موجود ہے اور قبر تک موجود رہے گی اس شخص کے ساتھ, ایک شخص کے ساتھ. اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے میں کتنے اعتماد اور کانفیڈنس سے بات کر رہا ہوں کہ یہ ایک پریشر جو لوگوں کے اندر, یہ جو ابال آیا ہوا ہے, عام پبلک گلی محلے سے لے کے انڈسٹری والے, ان کو سنبھالنا ہے, ان کے ساتھ بیٹھنا ہے. اگر میں بھی نہیں بیٹھوں گا تو پھر یہ سڑکوں پہ ہوں گے نا. میں کہتا ہوں سڑکوں پہ آنے سے پہلے ان کے ساتھ بیٹھ کر تو ان ایشوز کو حل کر لیا جائے. تو یہ عوام کی آواز ہے جو ہم کیمرے کے ذریعے پورے پاکستان میں بھجوا رہے ہیں. جہاں تک پرائم منسٹر تک آواز پہنچنے کی بات ہے, آواز پہنچ چکی ہے. انشاءاللہ تعالیٰ اس پہ ہم عمل درآمد بھی کروائیں گے, یہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے. دوسرا رہ گیا عدم اعتماد والی تو بات اس لیے نہیں ہے کہ آپ کے آنے سے پہلے میں نے بتایا کہ $10 ارب کے لیے وہ شخص نکلا اور وہ $10 ارب کمٹ کروا کے آ گیا ہے, اور 10 ستمبر سے پہلے اس پاکستان میں آئیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. ستی صاحب, یہ میں آپ سے بالکل اتفاق کرتا ہوں. ہمارے دونوں اشخاص جو ہیں ان کا لوکل پالیٹکس یا جسے کہتے ہیں نا عوامی نمائندہ, گراس روٹ سے تعلق نہیں ہے. جس شخص کا گراس روٹ سے تعلق ہوگا تب میں نکلوں نا. مجھے کسی نے چیخے مار کے نہیں کہا, مجھے میر صاحب نے یا سارے لوگوں نے بتایا کہ یار ہمارے بل اتنے آ گئے تو میرے گھر کا بھی اتنا ہی آ گیا, میری چھوٹی سی فیکٹری کا بھی اتنا ہی آ گیا, 5 آتا تھا تو 9.5 آ گیا. تو سب ایک ہی کشتی کے ہم سوار ہیں. اور اس شہر کے اندر دیکھیں, ہم نے کبھی آگ نہیں لگائی, ہم نے کبھی بلب نہیں توڑا. ہم نے اس شہر کے اندر ہمیشہ اس کو سنوارا ہے. آپ بڑے بڑے ہاسپٹلز دیکھ لیں, آپ بڑی بڑی ٹرانسپورٹ دیکھ لیں, آپ سپورٹس گراؤنڈز دیکھ لیں, مطلب کہ آپ اسلام آباد کی طرف ہم چل پڑے ہیں. وزیر اعظم کے ویژن کو ہم وہاں پہ امپلیمنٹ کر رہے ہیں, ٹرانسپورٹ دے رہے ہیں, سالڈ ویسٹ مینجمنٹ کمپنی دے رہے ہیں وہاں پہ ہم بریجز دے رہے ہیں, وہاں پہ روڈز دے رہے ہیں, وہاں پہ ہم انشاءاللہ سکول اور کالجز دے رہے ہیں. یہ 6 مہینوں کے اندر دے رہے ہیں. میرا کہنے سے مراد یہ ہے کہ یہ بالکل آپ کی بات ٹھیک ہے اور اس پہ غور و غوص ہونا چاہیے, اور میرا خیال ہے ہو سکتا ہے شروع بھی ہو گیا. اچھا دیکھیں نا, یہ تو اب ابھی مجھے ایک اور, میں پی ٹی آئی کی خاتون, اب کیا کہوں کو, نہیں سن بھائی جان, میں ادھر ہی آ رہا ہوں نا, میں اس کو ملانے لگا ایک چیز کو. وہ کہنے لگے ایک تیارہ کھڑا تھا, دوسرا تیارہ وزیر اعظم کا کھڑا تھا. سوشل میڈیا کے اندر میں, آپ اسے اتفاق کریں نہ کریں, 90% جھوٹ ہوتا ہے, 90% جھوٹ ہوتا ہے. آج بھی مین سٹریم جو میڈیا ہے میں اس کے اوپر ریلائی کرتا ہوں. میں صرف گزارش یہ کرنا چاہتا ہوں کہ یہ تو بالکل جھوٹ ہے, انویسٹمنٹ ہے ٹوٹل, کوئی قرضہ شرضہ نہیں ہے. یہ جو صداقت صاحب نے بات کی کہ یہ جو ٹیکسیز اس کے
وہ کہاں جا رہے ہیں؟ ٹیکسز خرچ پہ ہی جا رہے ہوں گے، حکومت کے ایکسپینسز جو ہیں اس کے اوپر جا رہے ہوں گے، اور قرضہ لے کے قرضہ واپس جو قرضے چڑھے ہوئے تھے. دیکھیں میں اس میں ایک بات آپ کو کلیئر کرسٹل کہہ دوں جو ڈاکومنٹس پہ موجود ہے کہ پاکستان کا قرضہ 20,000 ارب تھا. 20,000 ارب جب ہم چھوڑ کے 2018 میں گئے تھے. جب پی ٹی آئی کی حکومت گئی 45,000 ارب تھا. 75 سال میں 20,000 ارب اور 25,000 ارب کا اضافہ ہوتا ہے 3.5 سال میں. تو اس کو ذرا ذہن میں رکھا جائے. ایک دم ہم ان چیزوں کو بالکل جو آپ صداقت صاحب کہہ رہے ہیں اسی کے لیے تو ہم بیٹھے ہوئے ہیں.